آپ دیکھ رہے ہیں زین العمر آرٹ نیوز چینل اینڈ کشمیر نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے میڈیا ایڈوائزر شمائلہ نور کے ساتھ. ہم اس وقت ٹی وی آرٹسٹ جمال شاہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کے آرٹ اکیڈمی میں. یہاں پر آرٹ کلاسز لی جاتی ہیں اینڈ پینٹنگ, سیرامکس, انٹیریئر آرٹ سے ریلیٹڈ بہت کچھ جو یہاں پہ کروایا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ ٹی وی آرٹسٹ ہیں اور میوزک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں اور ان سے ان کی لائف کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہم لوگ نیو جنریشن کو اویئر کرنے کے لیے آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, شکر. جی, تو آپ کے کیریئر کا آغاز کہاں سے اور کیسے ہوا, تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے؟ بڑی لمبی کہانی پوچھ رہی ہیں. جنرل سر, کیریئر کا آغاز کوئٹہ سے ہوا. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے اور وہیں سے میں نے اپنی تعلیم پوری کی, یونیورسٹی تک ماسٹرز انگلش لٹریچر کیا. اور آرٹ کو بچپن سے ہی رجحان تھا, شوق تھا اور میں کیا کرتا تھا. لیکن ٹیلی ویژن سے متعارف میں کوئٹہ میں ہوا 1976 میں. تو اسٹارٹنگ آپ نے ڈرامے سے اسٹارٹ کیا یا پھر میوزک سے اسٹارٹ کیا یا کس چیز سے آپ نے؟ نہیں, میں نے شروعات اپنی میوزک سے کی. اس لیے کہ جب میں میٹرک میں نے کیا تو میں NCA جانا چاہتا تھا, نیشنل کالج آف آرٹس. لیکن گھر والوں نے جو شروع سے مجھے بچپن سے بہت اپریشیٹ کرتے تھے, پروموٹ کرتے تھے, حوصلہ افزائی میری کیا کرتے تھے میرے آرٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ڈاکٹر بنو. تو ڈاکٹر میں بننا نہیں چاہتا تھا. کسی نہ کسی طرح سے میں نے FSC کے بعد جھوٹ بول کے گھر والوں سے کہ میرے نمبر کم ہے, ڈاکٹر بننے سے جان چھڑائی اور پھر BSc کی, پھر MA کیا. لیکن اس دوران میں اپنا کام ظاہر کرتا رہا, ڈرائنگ موسٹلی, اور ساتھ ہی میں نے ری ایکشن میں میوزک سیکھنا شروع کیا. تو جب کوئٹہ ٹیلی ویژن اسٹیبلش ہوا تو میں اور میرے کچھ دوست آڈیشن دینے گئے. چپکے سے, گھر والوں کو نہیں تھا پتا کہ میں میوزک سیکھ رہا ہوں. اور آڈیشن میں کامیابی ہوئی. مجھے ایک پورا پروگرام دیا گیا کہ پروگرام نوجوانوں کا ہے, یہ آپ کریں اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لائیں. تو وہ پروگرام ہوا, وہ پہلا پروگرام ہی خوش قسمتی سے نوٹس ہوا, ہٹ ہوا. اور اس پروگرام کے بعد میں کئی پروگرامز اور ہوئے, لیکن ساتھ ہی ڈرامے والے جو تھے وہ میرے پیچھے پڑے رہے کہ جی آپ ڈرامہ کریں, ڈرامہ کریں. میں سمجھتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا, میں انکار کرتا رہتا تھا. پھر میں نے ایک کر بھی لیا جس کا مجھے مزہ نہیں آیا. وہ ایک پشتو سیریل تھا. اور اس کے بعد اتفاق سے مجھے نیشنل کالج آف آرٹس جانے کی اجازت مل گئی. تو بس میوزک آتے جاتے میں میوزک کرتا رہا. 1983 میں جب میں نیشنل کالج آف آرٹس کمپلیٹ کر کے واپس آیا تو میوزک کا سلسلہ پھر شروع, اور پھر ڈرامے والے پیچھے پڑے رہے. اس بار میں نے ایک ڈرامہ کیا تو مجھے بھی اچھا لگا اور اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا. یعنی کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا تھا اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, تو وہ آرٹسٹ پھر آپ نے آہستہ آہستہ اس میں آپ نے اسٹرگل کی. ظاہر ہے میرا رجحان زیادہ میرا آرٹ کی طرف تھا اور میرا دل کہتا تھا کہ مجھے آرٹ کرنا چاہیے, تو اس لیے میں ڈاکٹر نہیں بنا. ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ ہے لیکن آرٹسٹ کی کمی ہے ہمارے پاکستان میں, اور آپ نے بہت اچھا اور ویل آپ نے جو ہے نا وہ وے چوز کیا تھا. اور آج آپ ماشاءاللہ اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ اپنے نیو جنریشن کو جو ہے وہ اویئر کر رہے ہیں اس حوالے سے. ایک تو ویسے آپ ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, دوسرا آپ پینٹنگ میں بھی بہت آپ ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ سے. تو اس میں آپ نے آرٹ جو ہے, اچھا آپ کا ڈرامہ جو ہے فرسٹ ڈرامہ کون سا تھا؟ پہلا اردو ڈرامہ تھا میرا نقاب سنگ. نقاب سنگ قاسم جلالی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا, PTV سے تھا. میرے زیادہ تر ڈرامے شروع PTV سے ہی رہے, اور اس کے بعد
मेरा एक और ड्रामा था जो लॉन्ग प्ले था कोकन, जो लिखा भी मैंने था, वो हुआ और उस पर कासिम गिलानी को बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट प्ले और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर कई सीरियल्स किए और सिलसिला चलता रहा। लेकिन उससे पहले जब मैं वापस आया तो मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और मैं उसका हेड बना। जी हाँ, 1983 में, और 1986 तक मैं उस डिपार्टमेंट का हेड रहा। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला लंदन में फाइन आर्ट्स की तालीम के लिए, नेशनल स्कॉलरशिप, और मैं चला गया। 88 तक मैं बाहर रहा और फिर वापस आया तो फिर वो ड्रामे भी शुरू चलते रहे। और फिर फिल्म भी, एक इंटरनेशनल मशहूर सीरियल था ट्रैफिक, ड्रग्स ट्रैफिकिंग पे, वो किया। और उसके बाद एक फिल्म थी K2 बॉलीवुड की, वो मैंने की। लेकिन ये है कि इस दौरान म्यूजिक मेरा जो था वो मैं जारी नहीं रख सका, और आर्ट भी था। नहीं, मैं म्यूजिक जारी नहीं रख सका। फिर म्यूजिक रह गया और मैं अपने आर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने लगा और वक्तन फ़वक्तन ड्रामे भी करते, प्रोडक्शन भी लगे। माशाल्लाह, आपके बहुत से ड्रामे, बहुत से, अभी तक आप ड्रामा में काम कर रहे हैं और अभी तक आपके जितने भी ड्रामे आए हैं सो के बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं। और आपका काम इस तरह का होता है, इतना नाइस होता है, इतना आप वो लाइव तरीके से काम करते हैं कि आप उसके अंदर, मतलब जो होता है ना, आप जो रोल अदा कर रहे होते हैं, इतना उसके अंदर आप डिप हो चुके होते हैं कि लगता नहीं है कि आप मतलब एक ऐसा लगता है कि नेचुरल आप काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। दरअसल नेचुरल रहना मेरी एक तरह से मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि मैं कोई ट्रेंड एक्टर तो हूँ नहीं, मैंने कहीं से ट्रेनिंग हासिल नहीं की। म्यूज़िक की ट्रेनिंग तो मैंने थोड़ी सी हासिल की थी, लेकिन एक्टिंग की या डायरेक्शन वगैरह की या लिखने की कोई ट्रेनिंग मेरी नहीं थी। तो मैं वो PTV से ही जो कुछ था सीखने को मिला और उसी तजर्बे की बुनियाद पर फिर मैंने डायरेक्ट भी किया, मैंने लिखा भी और एक्ट भी करता रहा। तो लिखने की आप कहाँ से मतलब शौक पैदा हुआ? लिखना सिर्फ टेलीविज़न की हद तक, ड्रामा या कभी कभार कोई लिरिक्स वगैरह। अच्छा, आपने मतलब म्यूजिक में भी आपने म्यूजिक तो मैं बाकायदा कंपोज करता रहा और जब कभी कोई लिरिक्स नहीं होती थी तो मैं खुद लिख लिया करता था। तो आपको सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा कौन सा है पाकिस्तान का जो आपने? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो मैंने ड्रामे किए हैं उनमें बहुत मशहूर तपिश है, बालिशाह, बारिश के बाद, और कई और हैं। फिर दूसरे चैनल्स के लिए मैंने बहुत सारे ड्रामे किए। मेरा अपना ड्रामा सीरियल था कल, मुसाफिर दिन मुसाफिर रातें, आग, और इसके अलावा बेशुमार सीरीज मैंने किए। अभी रिसेंटली भी आपका एक चल रहा था कि चैनल्स पे चल रहा था। मैंने पिछले कोई 3 सालों से कोई ड्रामा नहीं किया, इसलिए कि हाँ, मैं 3 साल पहले का होगा वो, शायद साए दीवार में जी, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं फिर बीच में एक तो हुनरकदा मैंने 91 में हुनरकदा कायम किया और हुनरकदा एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन बन चुका है, इसलिए कि ये वाहिद आर्ट स्कूल है जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंटल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो इसके तमाम अखराजात मुझे खुद ही उठाने पड़ते हैं, जिसके लिए पता नहीं, मेरा तो पैशन है, अपना शौक है। और मुझे ये पता है कि इस मुल्क में आर्ट और कल्चर के लिए कोई कोशिशें नहीं की जाती है हुकूमती लेवल पे। तो बजाय इसके कि हम हुकूमत के इंतज़ार में रहें, हमें खुद कुछ करना चाहिए आर्टिस्टों को। लेकिन ये कि पिछले 3 साल 16 से 18 के एंड तक मैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का डायरेक्टर जनरल रहा, और जी हाँ, उस वजह से भी मैं ड्रामे नहीं कर सका क्योंकि वक्त नहीं था। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपने म्यूज़िक में और पेंटिंग वगैरह में।
آپ نے تو ماشاءاللہ بہت بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ کردار ادا کیے ہیں. اور اب جو پینٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کیا کہتے ہیں کہ نیو جنریشن کے لیے پینٹنگ کتنی زیادہ ضروری ہے, یا پھر ہماری سوسائٹی کے لیے آرٹ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, بہت ضروری ہے, ایک نیسیسٹی ہے ہر جنریشن کے لیے. جی جب سے انسان پیدا ہوا ہے آرٹ کبھی وجود آیا ہے, اس لیے کہ آرٹ جو ہے وہ زندگی کے لیے ہوتا ہے, زندگی کا اظہار ہے. تو ہر جنریشن کے لیے آرٹ بہت ضروری ہے, چاہے وہ پینٹنگ کی شکل میں ہو یا میوزک یا تھیٹر یا سنیما یا ڈانس یا مطلب لٹریچر وغیرہ. یہ بہت ضروری ہے, یہ اتنا ضروری اس لیے کہ آرٹ آپ کو آپ کی شناخت کو مضبوط کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں, اور آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ ایک گہرا رشتہ استوار کریں جو کریٹو بھی ہوتا ہے اور کریٹیکل بھی ہوتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ جس طرح سے ایک نیچرل کلرز ہوتے ہیں, رنگوں میں آپ کھیلتے ہیں جس میں پینٹنگ ہے, اور سیرامکس میں بھی آپ کروا رہے ہیں, اسکلپچر آرٹ بھی آپ کروا رہے ہیں. یہاں نرکدہ میں تو ویژول اور پرفارمنگ آرٹس کی بہت سارے ڈسپلن میں لوگ کرواتے ہیں, پینٹنگ, اسکلپچر, ڈرائنگ, کیلیگرافی, فیشن ڈیزائن, انٹیریئر ڈیزائن, پروڈکشن, یہ تمام چیزیں. میوزک پہ خاص طور پہ آج کل ہم یہاں توجہ دے رہے ہیں, اور ہر ہفتے ہم نرکدہ کی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جیمنگ. یہاں ہم ہفتے کی رات کو جیمنگ کرتے ہیں میوزک, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ ڈسکور کریں جن کو مواقع نہیں ملتے ہیں اور ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے, تو ہم ان کو ذرا انکریج کرتے ہیں, اور پھر سننے والوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ میوزک کی طرف اور پھر آپ ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ٹی وی میں بھی آرٹ پرفارم کہیں بھی کریں یا پھر اپنی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے. تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اور اس کے علاوہ جو آرٹ ہے وہ لائف کا ایک حصہ ہے, ظاہری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک دم نیچرل ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کلر آف لائف ہیں, یا پھر انسان کے اندر جو انسان کا کریکٹر ہے, آپ تو ماشاء اللہ تو ہر اسٹیپ میں ڈفرینٹ ویز پہ آپ کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو کیا کہیں گے, کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے؟ گورنمنٹس کو میرے میسیجز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں فرق سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو گورنمنٹس ایسی آنی چاہیے جو بالکل صاف ستھرے طریقے سے الیکٹ ہو کے لوگ آئے, اور پھر ہمارا الیکٹرل سسٹم ایسے ہو کہ جس میں پیسہ نہ چلے, سیاست میں پیسہ بالکل نہ ہو, تاکہ عام آدمی جو ہے, جو شاید کسی مالدار آدمی سے بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہو, اس کو بھی موقع ملے کہ وہ اپنی صلاحیتیں قوم کے لیے کام میں لائے. تو جب تک ہم یہ سسٹم ٹھیک نہیں کرتے ہیں کبھی کوئی اچھی گورنمنٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. یعنی لوگوں کے آرزوؤں اور تمناؤں اور خوابوں کی ترجمان گورنمنٹ کبھی بھی نہیں آئے گی, اس لیے کہ جو شخص اپنے الیکشن پہ 10 یا 15 یا 20 کروڑ خرچتا ہے وہ صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ اس پیسوں کو ان 5 سالوں میں کم از کم 10 گنا ڈبل کرے. تو وہ کوئی خدمت نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کاروبار ہے. تو ایسے لوگوں کو میرے میسج سے کیا فرق ہے؟ مطلب دیکھیں نا, آپ جس طرح سے آپ نیو جنریشن کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کو تو آئیڈیا ہوتا ہوگا کہ کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے ہماری نیو جنریشن میں, لیکن چاہے وہ اسٹڈی میں ہو, چاہے وہ آرٹ میں ہو, چاہے وہ ڈرامیٹک سوسائٹی میں ہو, چاہے وہ مطلب آل آف دی ورلڈ جو بھی کسی بھی طرح کا ہو, لیکن ہماری مطلب ہماری جو ہے نیو جنریشن کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا, اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے لیے, اور کوئی پیسے کو زیادہ مطلب اہمیت دی جاتی ہے اور ہنر کو کم. سلسلہ یہ ہے کہ جو لوگ قابض ہو جاتے ہیں ان کے سامنے صرف ان کی اپنی جیبیں اور اپنے گھر اور اپنی جاگیریں ہی رہتی ہیں. نیو جنریشن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, زمین سے, اس ملک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ بہت ہی خود غرض ہوتے ہیں وہ لوگ. نیو جنریشن کو سب سے پہلے آزاد ہونا چاہیے. نیو جنریشن کو چاہیے کہ وہ ایک تو ایجوکیٹ ہو, انفارمڈ ہو, ان کو پتہ ہو کہ ہم کس جگہ رہ رہے ہیں,
اس زمین کے حقائق کیا ہے، مشکلات کیا ہے، خوبیاں کیا ہے، چیلنجز کیا ہے، امکانات کیا ہے اور رکاوٹیں کیا ہیں. جب نیو جنریشن ان چیزوں سے واقف ہو تو پھر وہ اپنا فیصلہ بھی بہت طریقے سے کرے گی اور اس فیصلے کو پھر امپلیمنٹ بھی کروائے گی. اب نیو جنریشن جو ہے ان کو بالکل کاٹ کے رکھا گیا ہے، زومبیز بنا دیا گیا ہے، مطلب فالوورز کی شکل میں ان بیچاروں کو جیسے شاہدولہ کے چوہے ہوتے ہیں نا وہ بنا دیا گیا ہے. ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرض کریں کہ میں کسی پارٹی کو اور میں ینگسٹر ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ میں اپنے پارٹی لیڈر کو کنفرنٹ کروں اور کہوں کہ یہ آپ نے یہ غلط کیا. یہاں تو صرف فالوورز پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ فالوورز اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں کہ جو خوفزدہ لوگ قابض ہیں آپ پہ زمانوں سے، یہ نہیں کہ پچھلے 5 سالوں سے، جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لے کے اب تک وہی خوفزدہ ذہنیت جو ہے وہ قابض ہے جس کی وجہ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ رہا. تو آپ نے جسٹ آپ نے پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی لیول پہ بھی آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور آپ نے یہاں پہ جو ہے فنکشنز بھی کروائے ہیں، ایونٹس بھی کروائے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بہت سمجھ بوجھ دی اور یہ صلاحیت دی کہ میں کوشش کروں، محنت کروں اور اپنی جو کنفیوژن ہے وہ دور کروں چیزوں کے بارے میں، ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کے ذریعے، اپنے آرٹ کے ذریعے اس کا اظہار کروں. جو بھی مسائل ہیں ہمارے، دیکھیں آرٹ جو ہے وہ انسان کی اسٹرگل کو ایک طرح سے اس کا اظہار ہے، انسان کے خوابوں کا، انسان کے وسوسوں کا، ہر چیز کا، زندگی کا اظہار ہے. تو زندگی میں تو سب کچھ آ جاتا ہے، آپ کی جدوجہد بھی آتی ہے، آپ کی کامیابیاں بھی آتی ہیں، ناکامیاں بھی آتی ہیں. مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ آرٹ آدمی کو، انسان کو حقائق کے قریب لاتا ہے اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ اچھے فیصلے کرنے لگے. تو جب آپ اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک فعال انسان، فعال شہری بن جاتے ہیں ایک ملک کے، اور آپ ایک پیراسائٹ کی طرح نہیں رہتے ہیں بلکہ اس معاشرے کو آپ سنوارنے میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. اپنا جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ آپ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو آپ نے اپنا جو ہے وہ آئیڈیل بنایا یا پھر جن سے سیکھا؟ آئیڈیل تو میں نہیں سمجھتا ہوں میں نے کسی کو بنایا ہے. اپنے فیلڈ میں میرے کئی سینئرز رہے، استاد رہے، جیسے طارق اقبال صاحب، میں ان کی بہت ریگارڈ کرتا ہوں. اداکاری وغیرہ میں میرے فیوریٹ ہیں وہ مارلن برانڈو ہے اور دلیپ کمار، اس قسم کے ایکٹرز ہیں بے شمار اور ہیں. مطلب چند ایک کا نام لینا ذرا عجیب لگتا ہے. پھر میوزک میں بھی اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، لتا، پاکستان میں جو فرینڈس ہیں آپ کے آرٹسٹ کو بہت زیادہ کلوز ہیں، جن کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے؟ بے شمار فرینڈس ہیں. میں کسی کا نام لوں گا تو دوسرے ناراض ہو جائیں گے. میرا سب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. اوکے اوکے. تو سینئرز جو ڈائریکٹر ہیں، کن کن ڈائریکٹر کے ساتھ آپ نے زیادہ کام کیا؟ سینئر ڈائریکٹرز تو پی ٹی وی کے ہی زمانے میں تھے، آج کل تو کوئی نہیں ہے، وہ تو سارے جونیئر ہیں. میں نے قاسم جلالی کا نام لیا، ان کے ساتھ سارہ کاظمی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، اور نام بہت سارے آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ اپنی طرف سے پاکستان پبلک کے لیے یا پھر آرٹسٹ کے لیے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے، نیو جنریشن کے لیے؟ دیکھیں چاہے وہ کاروباری لوگ ہو یا نوکری پیشہ لوگ ہوں یا اسٹوڈنٹس ہو یا آرٹسٹ ہو، سارے اس ملک کے شہری ہیں. اور میرا میسیج یہ ہوگا کہ ہر شہری کو سب سے پہلے تو خود کو آزاد کرنا چاہیے، تبھی پاکستان آزاد ہے. میرے نزدیک پاکستان آزاد ہے اور پاکستان کا آزاد ہونا سب سے اہم کام جس میں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو آپ نے جو ایونٹ کروائے
اور کن کن کنٹریز کو آپ نے جو ہے وہ ایک تو پاکستان کا نام ظاہر بات ہے جب آپ نے دوسرے کنٹریز کے ساتھ آپ نے کام کیا اور آپ نے پاکستان میں انوائٹ کیا تو ان کے ساتھ کام کیا. دیکھیے ایونٹ جو بہت ہی اہم ایونٹ میں نے پچھلے سالوں میں کیا وہ ہے اسلام آباد آرٹ فیسٹیول جو جس میں 32 ممالک کے لوگ آئے تھے اور 270 انٹرنیشنل آرٹسٹ یہاں اسلام آباد آئے تھے اور 13 دنوں کے لیے یہ فیسٹیول تھا 2019 میں. ہم 20 میں کرنا چاہتے تھے, کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا, 21 میں بھی نہیں ہو پا رہا ہے, 22 کو ہم پھر کریں گے 2022 میں انشاءاللہ. اور اس بار ممکن ہے کہ 32 سے زیادہ کوئی 40-50 ممالک شامل ہو اور بہت سارے آرٹسٹ پاکستان کے 350 آرٹسٹ جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیے. اس کے علاوہ سی پیک کلچرل کارواں میں نے کیا, سی پیک کلچرل کارواں فیسٹیول میں نے کیا, بی جی ہوتے ہوئے کئی تھیٹر فیسٹیول کیے, ڈانس فیسٹیول کیے, میوزک فیسٹیول کیے, فلم فیسٹیول کیے, اور پھر اسی طرح سے میں نے مختلف فیسٹیولز میں پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے, فرانس میں, چین میں, امریکہ میں, مختلف ممالک میں, الجزائر وغیرہ میں, کوئی اسلامی ممالک میں بھی اور دیگر بھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آرٹ پریکٹس کے حوالے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے فیس آف. یہ ایک آرٹسٹ ورک شاپ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو بڑی تعداد میں جو ہے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اساتذہ کو بھی سلیکٹ کر کے ان کے ساتھ کوئی 10-12 دن گزارتے ہیں. اور ان دنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آرٹ کے ذریعے اپنے مسائل کا اظہار کرے, اپنے خواہشات کا اظہار کرے. اور ان ورک شاپس کا جو موضوع ہے وہ اکثر انٹالرنس ہے کہ ہمارے معاشرے میں انٹالرنس کی وجہ انتہا پسندی کی وجہ یہ کیسے لگتا ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہماری جو ہے وہ دعائیں آپ کے ساتھ کہ آپ کرتے ہیں کام اور یہ جسٹ آپ کا ایک پیشن نہیں ہے, آپ کا ایک بزنس نہیں ہے, بلکہ آپ ایک سکتے جاریہ بھی ہے جو کہ آپ نیو جنریشن کو اویئر کر رہے ہیں. اور اس طرح سے آپ نے پلیٹ فارم بنایا ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے جو ہے وہ جان کے. تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ بھی آپ سے جو ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو آپ کا کام بھی دکھائیں گے, تو ساتھ ساتھ انٹریسٹ لیں گے آپ سے. انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو.